بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ مت بھولیں کہ جنت ان لوگوں سے بھری ہوگی جنہوں نے گناہ کے بعد سچے دل سے توبہ کر لی۔ حالات بتا رہے ہیں دنیا بھر کے کہ ہمارا رب ہمارے اعمال سے ناراض ہے۔ دل میں اللہ کے ساتھ کا احساس زندہ ہو تو کندھے پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھو تم اسے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بھی نہ سنے تو اپنے رب سے کہہ دیں، اور اپنے رب سے کہہ کر مطمئن ہو جاؤ۔ دل صاف کر دو، سب بوجھ اتار لو۔ وہ اللہ بہت قریب سے سنتا ہے۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو انہیں منا لیا کریں، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کریں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی توقع نہ رکھی جائے سوائے اللہ کے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ محبت کے بدلے نفرت دیتے ہیں لوگ۔ چل اپنے رب کے در پر چلتے ہیں، وہاں ایک آنسو کے بدلے خود رب ملتا ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر یقین کرنا، ان چیزوں کے ہونے کا بھی جو بظاہر ناممکن نظر آتی ہیں۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ، تو جلال بھی، تو جمال بھی، تو ہی حال بھی، تو ہی کال بھی، تیری شان کی کروں بات کیا، تو ہی خود ہے اپنا کمال بھی۔ میری بے بسی کا عالم تیرے ارادے کا منتظر ہے، میرے مہربان رب دکھا دے مقبولیت کا غزالہ۔ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہی یقین ہے۔ نہیں آتا مانگنا تو صرف ہاتھ پھیلا دو اس رب کے آگے، وہ بند لہبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ خدا کا رزق تو ہرگز زمین پر کم نہیں، مگر یہ کاٹنے والے، مگر یہ بانٹنے والے۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ، اور میں ایک سچ لیے رات تک بیٹھا رہا۔ خاموش رہو، صرف رب ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ مقام شکر ہے صوفی، خدا کے ہاتھ ہے روزی، اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا، تو کیا ہوتا۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا؟ بس اس پر بھروسہ رکھ۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ اگر کسی دن درد زیادہ ہو جائے تو شکایت مت کرنا، بس یہ کہنا میرا رب بہت عظیم ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین، وہاں بیٹھ کر رونا دل کو سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ رب تجھ پر مہربان ہو تو اپنے رب کی بنائی مخلوق سے بلائی کر، ذکر الہی سے کر کر خود کو غافل۔ یہ لوگ کہتے ہیں قلب سکون میسر کیوں نہیں۔ مشکلات سے پریشان نہ ہو، بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دوسروں کے باروں میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، مگر اللہ کی محبت آب حیات ہے،
ایک ایسا امر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب نہیں بنایا تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ تہلکہ ڈال دیتی ہے عرش آسمانی پر، محبت جب جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ ہر عروج کو زوال ہے، یہی تو رب کا کمال ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو وہ سب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تمہارا رب سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ رو کر مانگ لیا کرو اپنے رب سے، اسے کسی کے رونے پر ہنسی نہیں آتی۔ کامیابی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا خوش ہے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ میں دکھاوا کروں کس لیے اور کس کے آگے؟ روز محشر میرا حساب خدا لے گا، کوئی انسان نہیں۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی انعام بھی اتنا ہی اچھا ملے گا۔ اللہ رب العزت کے فیصلے ہمارے خواہشات سے بہتر ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے، میں تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، مجھے پڑھتے رہو، میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ پوچھا، اے میرے پروردگار، میں تجھے کس طرح حاصل کروں؟ ارشاد ہوا کہ اپنے نفس کو چھوڑ، آجا سجدوں میں گر جا۔ کتنا آسان ہے ظاہر میں وضو سے رہنا، کتنا دشوار ہے باطن کو نمازی رکھنا۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ اچھے دن تمہارے پاس نہیں آئیں گے، بلکہ تمہیں خود ان کے پاس جانا چاہیے۔ حق تنقید تمہیں ہے، مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہو اپنے بھی گرے بانوں کا۔ ٹھکرا دو اگر کوئی دے ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ ٹوٹی پھوٹی ایک کشتی اور خشک سمندر دیکھا تھا کل شب میں نے، جان کر شاید میں نے اپنے اندر دیکھا تھا۔ قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا وجہ تباہی یہی تو ہے۔ ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر، عذاب الہی یہی تو ہے۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ جہاں محبت ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں کو چھپانا اللہ والوں کا مقام ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ اپنا غم ہر کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو نمک ضرور ہوتا ہے۔ محبت کا سبق بارشوں سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ اپنی بینائی کا ہے سارا قصور، ورنہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو راستہ ہے جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہیں اور عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے۔ ہر دن میرے رب کی محبت ایک الگ صورت میں میرے سامنے آتی ہے۔ میں کیسے مایوس ہو سکتا ہوں؟ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو۔ یقین کی دولت گوا دینے والے خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی دلدل کی دنیا میں پھنس جاتے ہیں۔ جب گناہوں کے باوجود تمہیں خدا کی رحمتیں اور نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو سجدوں میں گر کر اپنے رب سے معافی مانگ لو، کیونکہ تمہارا رب بہت مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔